پاکستان میں عموماً جب بھی کوئی حکومت سبسڈی دینے کا اعلان کرتی ہے تو اس کو سیاسی طور پہ ایک اچھا فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سبسڈی دینا ایک معاشی فیصلہ بھی تو ہے، تو معیشت کے حوالے سے اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک اشتہار نظر آ رہا ہے جو کہ نعیم میر صاحب ہیں، کوئی انجمن تاجران کے چیئرمین سپریم کونسل کے۔ تو انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویر بھی لگائی ہے کہ بجلی کے اوپر 100 ارب کی سبسڈی دے رکھی ہے۔ سبسڈی ہوتی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی پروڈکشن اور زیادہ ہے تو ریاست اس کے اوپر انٹروین کرتی ہے اور کچھ پیسے اپنی طرف سے دے کے اس کی قیمت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس اشتہار کے حساب سے 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو، جن میں ٹیکسٹائل شامل ہے، لیدر شامل ہے، کارپیٹ شامل ہے، سرجیکل گڈ شامل ہیں اور سپورٹس گڈ شامل ہے، ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے بجلی کی مد میں۔ اب بجلی کی مد میں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پروڈکشن سبسڈی ہے۔ جو میجر ٹائپس ہیں سبسڈی کے، ان میں سب سے پہلے پروڈکشن سبسڈی ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ان پٹس ریکوائرڈ ہیں آپ ان کے لیے سبسڈی دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ کنزیومر کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ کنزیومر کی جو بائنگ پاور ہے وہ کم ہے تو اس کو سبسڈی دے دی جائے، جیسے بجلی کے بل کے اندر کچھ ایسے ٹیکسز ہیں، کچھ ایسی کاسٹ ہیں جو کہ ریاست خود بیئر کرتی ہے اور عوام تک اس کو چارج نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد کچھ ایکسپورٹس کی سبسڈی دی جاتی ہے، اگر آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ ایکسپورٹ ڈریون ہے تو اس کے اوپر سبسڈی دے دی جاتی ہے، امپلائمنٹ کی سبسڈی دے دی جاتی ہے، ٹیکس کی سبسڈی دے دی جاتی ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں جس کو ریاست پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے انوائرمنٹل ہیزرڈس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی سبسڈی دے دی جاتی ہے۔ کچھ ایسے بزنسز جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی بزنس آپریشن سٹارٹ کریں گے تو ریاست ان کو سبسڈی دے گی، جیسے آج کل الیکٹرک وہیکل کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جو بھی کمپنی الیکٹرک وہیکل کے بزنس میں آئے گی تو اس کو سبسڈی ملے گی۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا، جیسے وہ کہتے ہیں انگریزی میں ڈیول از ان دی ڈیٹیلز، تو اس کو ذرا ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور زیادہ تفصیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سبسڈی کی اکانومی کے حوالے سے کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ریاست کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے اور ریاست کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہوتا۔ ریاست کی جو آمدن ہے وہ تمام کی تمام لوگوں سے ٹیکس کی شکل میں لیے گئے پیسے کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی ریاست جس کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس اشتہار کے حساب سے وہ پاکستان کے اندر موجود کچھ انڈسٹریل سیکٹرز کو 100 ارب روپے کی سبسڈی دینے جا رہی ہے۔ تو یہ سبسڈی کہاں سے آئے گی؟ ریاست کا تو اپنا کوئی بزنس نہیں ہے، ریاست کا اپنا کوئی ریونیو سورس بھی نہیں ہے، تو یہ 100 ارب روپیہ میں اور آپ پے کریں گے، جس کا فائدہ اس ارب پتی انڈسٹریلسٹ کو ہوگا جس کی ایکسپورٹ مل ہے، ٹیکسٹائل مل ہے، لیدر کا کاروبار ہے، کارپیٹس کا وہ بزنس کرتا ہے، سرجیکل گڈز کا کوئی یونٹ ہے یا سپورٹس گڈز بناتا ہے۔ یہ سبسڈی جو عام عوام کی جیب سے نکلے ہوئے ٹیکس کے پیسے سے ادا کی جاتی ہے، یہ جا کے امیر لوگوں کو مزید امیر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب سبسڈی کا ایک اور جو پہلو ہے، پہلا تو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے۔ دوسرا کہ جو سبسڈی دی جاتی ہے کسی بھی بزنس کو، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا بنیادی موٹیو کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، تو اس کیس میں ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ایک پروڈکشن سبسڈی ہے کہ ایک بزنس جو کہ ان 5 سیکٹرز کے اندر کام کرتا ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو سستی بجلی دینی ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ان پٹس کی کاسٹ زیادہ ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی، اس کی کاسٹ بڑھے گی، ٹوٹل کاسٹ بڑھے گی تو اس کی پرائس بڑھ جائے گی اور وہ مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹیو نہیں رہے گا۔ اب پوری دنیا کے اندر ایک بزنس کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مارکیٹ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، چاہے آرگنائزیشن کرے، چاہے بندہ کرے، چاہے انفرادی طور پہ کریں، چاہے کوئی ملک کرے، اگر آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہے تو آپ کا بزنس بند ہو جانا چاہیے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر کام کرنے والے ان 5 سیکٹرز کا جو بزنس ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، وہ نالائق لوگ ہیں، وہ نالائق بزنس مین ہیں، وہ نالائق اس کے فائنانس مینیجر ہیں، پروڈکشن مینیجر ہیں، جو کہ اپنی کاسٹ کو تو کٹ نہیں کر سکتے،
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نالائق ہیں لیکن ہمیں ریاست مدد کرے ہمارا بزنس فلرش کرنے کے لیے. تو ریاست آپ کو کیوں مدد کرے؟ اگر آپ افیکٹو بزنس نہیں کر پا رہے تو اس کیس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے والے نالائق بزنس مینیجرز اور نالائق انٹرپرینیورز کو ریاست پیسے دے رہی کہ تم بزنس کرتے رہو. کیوں کرتے رہیں؟ فری مارکیٹ اکانومی، نیو لبرل اکنامک آرڈر اور پوری دنیا کا گلوبل فائنینشیل سسٹم یہ کہتا ہے کہ ہر وہ بزنس بند ہو جانا چاہیے جو کہ افیکٹو نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو معاشی نظام مستعمل ہے اس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی ہوگی، کمپٹیشن ہوگا، کمزور فرمز آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہی فرمز وہی کاروبار آپریٹ کریں گے جو کہ کمپیٹ کر پائیں گے، جو کمپیٹیٹو ہوں گے. اور ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، ہماری ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ 100 ارب روپے ہم سے لے لو. وہ نالائق بزنس مین جس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے، لیکن تم بزنس کرتے رہو تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو امپلائمنٹ جنریٹ ہو چکی ہے اس کا نقصان نہ ہو. اب پاکستان کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم فری مارکیٹ اکانومی کے دور میں ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن فری مارکیٹ اکانومی میں ریاست کی انٹروینشن اس قدر زیادہ ہے اور وہ تمام کی تمام انٹروینشن ان سیکٹرز کے اوپر ہے جو آلریڈی ہماری ایلیٹ کے کیپچر میں ہے. اپنی گزشتہ ویڈیو میں پاکستان کے معاشی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے فنڈامنٹل اکنامک ایشوز میں سے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر کا کیا مطلب ہے کہ یو این ڈی پی کی اس رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ ایک سال میں پاکستان کے اندر جو ایلیٹ ہے، جو بہت اشرافیہ ہے ہمارے ملک کی، اس کو ہم 16.6 بلین ڈالر کی سبسڈی دیتے ہیں. اس طرح دیتے ہیں کہ وہ طبقہ جو ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بہت امیر ہے، ہم اس کو مزید امیر کرنے کے لیے میرے اور آپ جیسے ایک بندہ جو کہ پر بھی وہ سیل ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے تو اس بندے کی جیب سے نکلا ہوا بجلی کے بل کے اوپر دیا گیا ٹیکس، پیٹرول کی لیٹر کے اوپر جو ٹیکس اپلیکیبل ہے، وہ سارا ٹیکس جب اکٹھا ہو کے ریاست کے خزانے میں گیا ہے تو ریاست نے 5 سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ ہماری ایلیٹ کیپچر کے اندر آپریٹ کرتا ہے اور اس کو 100 ارب روپے کی سبسڈی دے دی. تو یہ اس نالائق بچے کو جو کہ صحیح طرح سے بزنس نہیں کر رہا، جو پاکستان کی اکانومی کے اندر موجود اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ان عہدوں تک پہنچ گیا ہے، ان پاور کے سینٹرز تک پہنچ گیا ہے جہاں پہ فیصلہ سازی، جو ٹیکس ریلیفز ہیں جو حاصل کرنے کے لیے شاید ایک عام بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن صرف پاور سرکلز کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اتنی بڑی سبسڈی اور اس قدر کمزور اکانومی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس پاکستان کے آدھے % سے ہے جس کو ہم ایکڈیمک سینس میں ایلیٹ کہتے ہیں.